الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 2 ہفتے پہلے 2 ویکس بیفور جو ہم نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے سورہ آل عمران جو کہ 3 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت 33 سے 37 تک ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 42 سے 51 تک، جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ چلیے، تو آیت 42 سے جو یہاں پر شروعات ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، مطلب تمہیں اونچا مقام دیا ہے، بزرگی عطا کی ہے اور پاک بنایا ہے، اور جہاں کی عورتوں میں مطلب پوری دنیا کی عورتوں میں تمہیں منتخب کیا ہے۔ اس میں مفسرین نے الگ الگ رائے رکھی ہے۔ ایک تو کہا گیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے حضرت مریم بنت عمران جن کی ہم بات کر رہے ہیں علیہ السلام، اسی طرح آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اسی طرح حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جہاں کی عورتوں میں ان کا اونچا مقام ہے، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے تمام عورتوں پر ان کی فوقیت یعنی ان کی برتری تھی، یعنی ان کی بزرگی تھی۔ دونوں لحاظ سے ویسے دیکھا جائے تو دونوں قول اپنی جگہ صحیح ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کے تعلق سے جو بات بتائی کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا عبادت کے تعلق سے، نماز کی پابندی کے تعلق سے، اور حضرت مریم ایک نیک خاتون تھی، با پردہ، عبادت گزار، یہ کسی دوسرے مردوں کے سامنے بالکل نہیں جاتی۔ ایک کمرہ مختص تھا مسجد کے اندر، مسجد اقصیٰ میں، جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی، جہاں پر کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ایک نبی بھی تھے، اور آپ کے رشتے میں خالو بھی تھے، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک رشتے میں دیکھا جائے تو آپ کی جو بہن ہے وہ آپ کی جو بیوی ہے حضرت زکریا کی، وہ حضرت مریم کی بہن ہونا۔ تو اس طرح سے یہ 2 الگ الگ روایتیں اس کے تعلق سے آتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، حضرت زکریا کے علاوہ وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم صرف اپنے ایام حیض یا پھر اس وقت جب کوئی ضروری کام ہوتا تو ہی اس کمرے سے باہر آتی، اور گھر آپ کا وہیں قریب میں تھا، ورنہ اکثر آپ کا وقت عبادت میں ہی گزرتا، کیونکہ آپ کی والدہ نے نیت کی تھی کہ اللہ کی راہ میں جو اولاد رہیں گی اس کو لگائیں گی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں غیب کی ہے جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھ چکے کہ وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اسی کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ چلیے، تو یہاں پر اس طرح سے یہ اسی طرح کی آیت یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے، پچھلی بار ہم نے واقعہ دیکھا تھا، تو مختصر سا میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ حضرت زکریا کی قلم اس بہتے ہوئے پانی میں مخالف سے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو ہونے لگی، جس سے یہ طے ہوا کہ حضرت زکریا ہی ان کی کفالت کریں گے۔
وہ ان کی کفالت کرتے۔ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس بہت سارے پھل پاتے جو کہ غیر موسم ہوتے، مطلب وہ سیزن کے بغیر وہاں پر پھل آ جاتے۔ حضرت زکریا اس عجوبے کو دیکھ کر ان کے بھی دل میں تمنا جاگی، کیونکہ عمر کافی ہو چکی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی جو ہے اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کیا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ بعد میں نبی بنے، یہ حضرت زکریا کی اولاد میں سے یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ واقعہ اس طرح سے آگے چلتا ہے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ ولادت یعنی میریکولس برتھ، پورے جہاں کے اندر جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا، نہ اس سے پہلے کبھی ویسا ہوا نہ بعد میں ویسا ہوگا، یعنی بنا والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسا حضرت آدم کو بنا مرد عورت بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے قرآن نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیتیں ہیں، دیکھیے یہاں یہ اس کی شروعات ہوتی ہے سورہ مریم میں، 19 نمبر کا سورہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آیت نمبر 16 سے لے کر 37 تک، 16 سے 37 تک میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو، یعنی اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت مریم مشرق کی طرف رخ کر لیا، مغرب ویسٹ، مشرق ایسٹ، یہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا ایسٹ پارٹ ہے جہاں پر وہ جا کر عبادت کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل جو کہ ایک فرشتے ہیں، یہ انسانی شکل میں وہاں پر آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے احادیث میں ہم کو ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل لے کر مسلمانوں کے یعنی امت محمدیہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے۔ جیسے واقعہ بڑا مشہور ہے حدیث جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا سفید لباس میں، کالے بال تھے، سفر کے کوئی نشان چہرے پہ نہیں تھے۔ مدینہ والے جو لوگ تھے وہ حیران تھے، صحابہ کی کون شخص ہے، باہر سے آئے تو جو ٹریولر ہوتے ہیں وہ غبار آلود دھول مٹی وغیرہ ہوتی ہے، ٹریولنگ کر کے آئے تو یہ تو فریش انسان لگ رہا ہے، کون ہے یہ؟ سب پریشان۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں قریب میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اخلاص کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام جوابات دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئیں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوچھنے والے کو جتنا پتہ ہے بتانے والے کو اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، صرف نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دی۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو صحابہ بڑے سوال یہ انداز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، چہرے پر سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور کہا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ہم کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے اس حدیث کو، طویل حدیث ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ گئے تو حضرت مریم جو تھی وہ پریشان ہو گئی کہ کون سا شخص ہے، کون آدمی ہے جو یہاں پر میرے جو ہے اس حجرے میں یہاں پر عبادت گاہ میں آ گیا ہے، اور وہ کہنے لگی اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، پرہیزگار ہو تو میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی اس کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک نشانی اور ایک رحمت بناؤں،
اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، مطلب اللہ نے یہ بات کا فیصلہ لے چکا ہے کہ بنا شوہر کے تمہیں اولاد ہوں گی، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی، ایک نشانی، ایک رحمت اور ایک معجزہ ہوگا، اور اللہ نے اسے طے کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں اس کے بعد کیا ہوا، سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر دور دراز وہ ایک جگہ جب پہنچی تو ان کو کھجور کے تنے کی طرف اس کا درد اسے وہاں پر لے آیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ یہاں پر کیا معاملہ ہوا، اس میں اختلاف ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ عام جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، اس طرح سے نہیں تھا، یہ کم وقت کے لیے تھا، لیکن اکثریت نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ویسے ہی سلسلہ چلا جس طرح سے ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم جب حمل سے ٹھہر گئی تو وہ لوگوں سے کم ملاقات کرتی تھی، وہ ایک جگہ عبادت میں ہی لگی رہتی اور لوگوں سے بات چیت نہ کرتی اور کلام نہ کرتی۔ اس کی تفسیر میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہو چکا تھا کہ کوئی ان کو نظر آ جائے، کوئی ملنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو وہ کیا کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ مانا ہے، میں نے جو ہے روزہ رکھا ہے اپنے رب کے نام کا۔ اور اس شریعت میں، تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، اس شریعت میں جو اس طرح کا روزہ جائز تھا جس میں بات نہیں کی جاتی ہے۔ اپنے عام علاقوں میں اس کو کہا جاتا ہے مون ورت، ہے نا، کچھ قومیں رکھتی ہے، جین وغیرہ لوگ رکھتے ہیں، لیکن امت محمدیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے شریعت میں تبدیلی کرتا ہے، کچھ چیزوں کو حلال کرتا ہے جو پہلی شریعت میں حرام تھی، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے جو پرانی شریعت میں حلال تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے رسول جب کتاب لے کر آتے تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی جو شریعت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شریعت طے کرتا، فکس کرتا۔ تو ہماری اس شریعت میں اس طرح کا کوئی روزہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ چلیے، پھر اس کے بعد جب ان کو درد زیادہ ہوا، پین، یعنی ولادت کا وقت جب ہوا، یعنی جب برتھ کا ٹائم آیا تو درد بہت زیادہ ہونے لگا، تو وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی۔ کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ دراصل ایک تو جو پین تھا ان کو پریگننسی کا، ایک وہ جس سے وہ پریشان تھی، دوسرا یہ کہ لوگوں کو کیا جواب دیا جائے گا، کیونکہ لوگ تو میری بات کو بالکل بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ فطری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ناممکن تھا ان لوگوں کے لیے اس بات کو اعتراف کرنا، قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ تو وہ اس سوچ میں بھی بڑی پریشان تھی کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور وہ یہ سوچنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی، یا لوگوں کی جو ہے ذہنوں سے بھولی اور بصری ہو جاتی، یعنی لوگوں کے ذہن میں نہ رہتی۔ تو وہ اس طرح سے سوچنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو۔ ایک فرشتے کی طرف سے آواز آئی کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر وہ تازہ کھجوریں چھوڑ دے گا، تو کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھ لو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ مانا ہے، لہٰذا آج میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئی۔ تو یہ واقعہ جو یہاں پر گزر رہا ہے، اب حضرت مریم کو ایک فرشتے نے آواز لگائی، ایک جو ہے زمین میں سے نہر جاری ہو گئی، پانی جس میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، جسے وہ پی کر راحت محسوس کرنے لگی، اور اللہ نے ان کو کہا کہ اس درخت کو ہلاؤ، جو کھجور کا درخت ہے اسے ہلاؤ، تو وہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو درخت تھا اس وقت میں اس میں کچھ ہی پکی کھجوریں تھی، اور یہ موسم نہیں تھا کہ جس میں کھجوریں پکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد کے لیے فضل کیا کہ اس میں سے کچھ کھجوریں
پکی ہوئی بنا دی جو نیچے گر گئی، جس کو انہوں نے کھا کر راحت محسوس کی۔ اس میں ایک بہت اچھا نقطہ جو ہے علماء بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھجوروں کو ویسے ہی گرا دیتا، فرشتے کے ذریعے پہنچا دیتا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ درخت کو ہلاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، کیا؟ کوشش کرو، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مریم چونکہ ایک ابھی پریگننٹ خاتون ہے، حاملہ ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پیڑ پہ چڑھ کر وہ کھجوریں نکال لے، وہ ابھی صرف کیا کر سکتی تھی؟ صرف کھجور کے درخت کو ہلا سکتی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کھجور کی درخت ہلانے سے، وہ بھی بے موسم، آسانی سے کھجوریں گرنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو گرایا، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ ہلاؤ اس کو۔ بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آپ کوشش کریں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، پابندی کرے، بات کو مانے، اور کیا کرے؟ کوشش کرے۔ کوشش ضروری ہے۔ کچھ لوگ جو اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے ہوگا، کوشش کے لیے ہاتھ پیر نہیں ہلاتے، تو ان کے لیے بڑی مثال ہے کہ حضرت مریم جیسی ایک عورت جو کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اس کو بھی کہا کہ اس کو ہلاؤ تو وہ کھجوریں گرائے گا، یعنی کوشش لازم ہے۔ چلیے سب لوگ وائس ذرا دھیان سے سنیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی۔ وہ کہنے لگے، مریم یہ تو نے برا کام کیا۔ وہ حضرت مریم پر الزام لگانے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار آدمی تھا، یعنی بے کردار، بیڈ کیریکٹر، اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، مطلب اس قوم کے لوگ جو تھے وہ کیا کہنے لگے؟ مریم تمہارا مطلب نکاح بھی نہیں ہوا، پھر یہ اولاد کیسے ہوئی؟ مطلب وہ حضرت مریم پر ایلیگیشن، الزام لگانے لگے اور کہنے لگے اے ہارون کی بہن۔ تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ مفسرین نے الگ الگ رائے رکھی، اس کے تعلق سے کچھ روایتیں بھی پیش کی، کہا کہ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، اور وہ ایک نیک شخص تھے۔ کسی نے کہا نہیں، ان کی قوم میں ایک ہارون شخص تھے جو بڑے نیک تھے، تو ان کی نیکی کو ان کی نیکی سے ملانے کے لیے، کمپیر کرنے کے لیے ان کو ان کی بہن کہا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، جبکہ امام ابن کثیر فرماتے کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم میں کئی صدیوں کا ڈفرنس ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کچھ نے جو صحیح قریب رائے دی وہ یہ کہ یہ ان کے بھائی تھے ایک ہارون جن کا نام تھا، یا قوم کے کوئی اچھے نیک بزرگ شخص تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا تم تو ان کی طرح نیک ہو، پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب حضرت مریم کو تو پتا تھا کہ اگر میں کچھ بھی کہوں گی تو یہ لوگ ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سبھی کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ بنا جو ہے شوہر کے، بنا کسی میل کے ان کو یہ اولاد ہوئی، تو قوم کے لیے مینٹلی، عقلی طور پر قبول کرنا ناممکن جیسا تھا۔ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ بچے کو ہی سامنے رکھ دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ ابھی صرف دودھ پیتے بچے ہیں، نیو بورن بیبی ہے۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا انا عبداللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ عمر میں بولے جس عمر میں بچے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے بنی اسرائیل کے بچپن میں بات کیے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جریج کے واقعے میں جو ایک لڑکا تھا اس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور تیسرا وہ لڑکا جو اصحاب الاخدود میں واقعہ گزرا ہے، میں نے بتایا نا آپ کو پچھلی بار، وہ جس قوم کے ایک بادشاہ نے ایمان والوں کو آگ میں جھلس دیا، تو ایک ماں بچے کے ساتھ
کود گئی. اس وقت وہ بچے نے کہا تھا ماں کود جا، ہم لوگ حق پر ہیں. یہ 3 بچے بولے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیے، اللہ کا بندہ ہوں. عیسائیوں کی تردید جو بولتے ہیں کہ وہ خود خدا تھے، نعوذ باللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسرا کہا کہ میں نبی ہوں. اور تیسرا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ انجیل کہلاتی ہے، جس کو انگریزی میں گوسپل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کبھی لکھی نہیں گئی. پتہ ہے آپ کو، انجیل کا مطلب ہی ہے خوش خبر، گڈ نیوز. اس کو لکھا نہیں گیا، وربل چلتی تھی. وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، وہ لوگوں کو جا کر پیغامات احکامات اللہ کے بیان کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد پہلی بائبل لکھی گئی، اور وہ بھی ہیبریو لینگویج میں لکھی گئی، عبرانی زبان میں. پھر اس کا کئی سالوں بعد انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا. تو آپ سمجھ جائیے کتنی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی. امپاسبل ہے کہ وہ صحیح حالت میں ہو. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے. کیا فرمایا؟ نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم. ہر قوم کو دیا گیا ہے عبادت. نماز طریقہ الگ تھا، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہر قوم کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نماز کتنی اہم عبادت ہے. آپ دیکھیے، اللہ کا بندہ ہے کہا، کتاب دی گئی کہا، نبی بنایا گیا یہ کہا، اور اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو عبادت میں آیا نماز کا، جس کو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. چلیے. اور اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک. والدین کا درجہ دیکھیے عبادت کے اندر شامل ہے ہر جگہ پر. قرآن میں بھی آپ دیکھیے. اور کہا کہ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. سرکشی، ہر چیز میں خلاف ورزی، اللہ کی، رسول کی اور والدین کی، اور تمام کتنے لوگوں کی ہم جو خلاف ورزی کرتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں، شیطان کے نقش و قدم پر چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ویسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، چلیے. اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے اور رحمت ہے. کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اٹھایا گیا، یعنی جس دن اٹھایا جاؤں گا. اور کیا فرمایا آگے؟ اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا تو اس دن مجھ پر سلامتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش، خاص رحمت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا سچا واقعہ ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون. ٹھیک ہے، اللہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا. آپ خود سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی ہیں، اتنا بڑا یونیورس، اینڈ لیس یونیورس، صرف کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بنا والد کے ایک بچے کو پیدا کر دے؟ اس کے لیے بالکل بھی ناممکن نہیں ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو چیزیں کی ہیں جو انسانی ذہن اور اس کے فطرت کے خلاف جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے سراسر اطاعت، کہ اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہیز پاور آن آل تھنگس. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس لیے اللہ نے یہ نشانی بنائی ہے. تو یہ واقعہ ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر اہل کتاب فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے بڑے دن قیامت کے روز حاضر ہونے کی بڑی خرابی ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 37 تک بیان کیا گیا ہے. اس میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے نبی حق ہونے کی دلیل، حضرت مریم کی بے گناہی یہاں پر بیان کی گئی ہے،
اور آخر میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید یعنی رد اس کا جو ہے کنڈیم جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تقولوا ثلاثہ، ڈونٹ سے ٹرینیٹی، یعنی یہ مت کہو کہ اللہ ان تین میں سے ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کے نزدیک ایک عقیدہ ہے جس کو وہ تثلیث کہتے ہیں اردو میں اور عربک میں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرینیٹی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں نے حضرت مریم پر الزام جو لگایا تھا، ایک یوسف نجار نام کے ایک شخص ہیں، سیرت میں ان کے تعلق سے آتا ہے یوسف نجار، یہ بڑائی تھے، کچھ کام وغیرہ کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بڑے عبادت گزار تھے، اور یہ بھی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں عبادت کے لیے آتے تھے۔ تو نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا کہ یہ ان کی اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جیزس جو ہے یعنی ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جوزف دی کارپینٹر کے بیٹے ہیں۔ وہ جوزف دی کارپینٹر جو کہتے ہیں وہ یہی ہے یوسف نجار جن کا یہاں سیرت میں بھی ذکر آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قرآن میں کہ وہ ان کے والد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بنا کر بھیجا، بنا والد کے ان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اہل کتاب جو تھے، جو عیسائی اس زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت مریم پہ بھی الزام لگایا، اور وہ یوسف نجار پہ بھی انہوں نے الزام لگایا، جو آج کے عیسائی بھی یہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عیسائیوں کا جو بڑا طبقہ ہے رومن کیتھولک، وہ بولتا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت مریم ہے ان سے اولاد ہوئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بولتے ہیں فادر، ان کو بولتے ہیں فادر جو مین گاڈ ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں وہ دوسرے خدا ہیں۔ اور تیسرے وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس، اور وہ بولتے ہیں یہ تینوں ملا کر ایک خدا بنتا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اور بائبل میں بھی جتنی ورسز آتی ہے جو کہتی ہیں کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرتی ہے، تو ان کے جو مفسرین ہیں، جو اوتھینٹک مفسرین، ان کے جو پرانے زمانے کے بائبل کے کومنٹیٹرز ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اس میں ایسی جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا گیا ہے، یہ انٹرپولیشن ہے، مکسنگ ہے، یہ پہلے بائبل میں، گریک بائبل میں موجود نہیں تھی یہ چیزیں۔ تو ان کے پاس ایک عقیدہ ہے ٹرینیٹی۔ اصل میں پال نام کا ایک شخص تھا، جان پال ایک شخص تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کی بات ہے، یہ ایک یہودی تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے اس میں بگاڑ لایا۔ اس سے پہلے ان کے پاس ٹرینیٹی کا عقیدہ تھا، لیکن اس نے اور اس میں مزید ایڈیشن کیا۔ کیا ایڈیشن کیا اس نے؟ کروسیفیکیشن کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر چڑھے ہیں وہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے چڑھے ہیں، وہ جان بوجھ کر چڑھے ہیں، مطلب جو کچھ ہوا واقعہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنی جان دی تاکہ انسانیت کے گناہ معاف ہو جائے۔ اللاجیکل ہے نا، اگر میں نے مرڈر کیا اور میرے بدلے دوسرے کو پھانسی پہ چڑھا رہے تو یہ انصاف رہے گا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کیسے کرے گا کہ دنیا والے گناہ کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدلے سولی پر چڑھایا جائے گا؟ اور یہی بنیاد لے کر تو پوری عیسائیت، جتنا بھی ویسٹ ورلڈ ہے، آپ دیکھیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کو کیا لگتا ہے، کرو کتنے بھی گناہ، جیزس کا نام لو، کراس لٹکا لو، سب معاف، جیسا اپنے پاس بھی ہے، نبی کا دامن پکڑ لو اور جو چاہے کرتے رہو، برابر ہے کہ نہیں ہے نا؟ فلاں سلسلے سے جڑ جاؤ، بیعت کر لو، پیلی پگڑی ہری پگڑی، پھر اپنے سارے گناہ معاف۔ اپنے پاس بھی یہی چیز کہاں سے آئی؟ وہیں سے آئی ہے، ہاں وہیں سے آئی ہے کہ کچھ بھی کرو، نبی کا دامن پکڑ لو۔ نبی کا دامن پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو فالو کرنا، اطاعت کرنا۔ لیکن اطاعت کہاں کرتے ہیں؟ جلوس میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز غائب رہتی ہے، عجیب بات ہے۔
تو وہیں سے آیا، ہمارے پاس بھی برائیاں جتنی آئی ہیں وہیں سے آئی ہے۔ تو چلیے، تو یہ تین تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کے پاس، ٹرینٹی کا، جبکہ یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو ایسا کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے سورہ مریم کے اندر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ رحمان کی اولاد ٹھہرانے چلے ہیں۔ رحمان مطلب اللہ۔ یہ لوگ، عیسائی لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بڑی بھاری اور بڑی بات یہ لوگ لے کر آئے ہیں، اتنی بھاری کہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس آیت کو آگے کنٹینیو کیا، کیا کہا کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین چیر جاتی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا رب ہے نا، برابر ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ ہمارا رب ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک پروگرام میں کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، غیر مسلم تھے صاحب وہ، میں نے کہا ہاں، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور حدیث میں بھی ہے، شیطان آ کر ذہنوں میں سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے سب کو بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ تو جواب آسان ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اسی لیے تو وہ ہمارا رب ہے۔ کیونکہ جس کو بنایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخلوق، کریچر۔ اور جو بنانے والا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ خالق، کریٹر۔ تو کریچر میں اور کریٹر میں ڈفرنس یہی ہے نا کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اسی لیے تو وہ کریٹر ہے۔ تو الاول والآخر، اللہ الاول والآخر، اللہ شروع سے ہے اور آخر تک رہنے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ تو چلیے، تو یہ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ عیسائیوں میں ہے۔ اسلام نے اس کی تردید کی، رد کیا، کنڈیم کیا کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اور وہ اپنی کتاب سے بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے اسکالرز بڑے بڑے جو ہے اسلامک، جنہوں نے اس پہ بحث مباحثہ بھی کیا، اور اس کا جواب وہ لوگ آج بھی دینے سے قاصر ہے، آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک سورہ مریم کی ان آیتوں تک ہم آ چکے تھے، 37 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 88 سے لے کر 95 تک کیا کہا، ذرا غور سے سنیے، ادھر کے جتنے بھی بوائز ہیں ذرا دھیان سے سنیے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی بات لے کر آئے ہیں یہ لوگ۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، قریب ہے کہ ان کی اس بات سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے اللہ کے لیے تجویز کیا ہے اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل جائز اور درست نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک طرح کے موضوع کو، اسی طرح کے ایک ٹاپک کو سورہ انعام سورہ انعام سورہ 6 آیت 100 سے 103 تک بیان کیا۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ غور سے سنیے۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اس نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنانا شروع کر دی۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اس کے اولاد، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے،
اس کی اولاد کہاں سے ہوں گی جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ جنوں کو اور فرشتوں کو بھی یہ اللہ کی نسبت جوڑتے ہیں۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا؟ عیسائی تو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی میں کچھ گروہ تھے جو کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ خود کے لیے تو بیٹے چنتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی طرف سے روح ہے۔ ان کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی۔ جیسے تفسیر میں آتا ہے، اور امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں بھی اس بات کو ذکر کیا، جبرائیل علیہ السلام جب آئے حضرت مریم کے پاس تو انہوں نے ان کی گردن کے پاس پھونک ماری اور وہ حمل سے ہو گئی، کیونکہ حضرت مریم ایک پاک دامن عورت تھی، ایک اللہ کی نیک بندی تھی، ان کو کسی نے ٹچ تک نہیں کیا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور وہ حمل سے ہو گئی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر یعنی میراکلسلی وہ پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ روح ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کا معنی غلط لیتے ہیں اور روح سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ جیسے میں دہلی گیا تھا ایک بار، دہلی میں ایک عیسائی مجھے ملا، دیکھیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، اس کا نام ہارون تھا، تو اس نے اپنا نام ہارون رکھا، اس کا اصلی نام تھا ایرون، کیونکہ عیسائی لوگ ہارون کو ایرون بولتے ہیں۔ وہ ایک سول انجینئر تھا اور وہ جرمن تھا، اس کی وائف بھی جرمن تھی، لیکن وہ لوگوں نے اس کی بیٹی میری، اس کا مریم نام رکھا اس نے، اس کا تینوں اپنا جرمنی جو اتنا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ چھوڑ کر دہلی کے ایک چھوٹی سی بستی میں آ کر وہ رہ رہے تھے۔ ایک شاداب بول کے ایک شخص تھے، ان کو اس نے دعوت دی، وہ پریشان ہو گئے کیا بولنا۔ میں اور فیض بھائی گئے تھے ایک پروگرام کے سلسلے میں، فیض بھائی تو اسپیچ میں بزی تھے، وہ آیا تھا فیض بھائی کو لینے کے لیے کہ چلیے وہ ایرون سے بات کرنا ہے۔ فیض بھائی نے کہا کہ ان کو آپ لے کے چل جاؤ، ارشد ہمارے ساتھ میں ہے، تو میں چلا گیا، میں گیا اس کے فلیٹ پر، ہم گئے، بات چیت کی، تو آپ دیکھیں گے ان کی قربانی آپ دیکھیے۔ جرمنی ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہ چھوڑ کر آیا وہ دعوت و تبلیغ کے لیے عیسائیت کی، اور ہمارا کیا حال ہے آپ دیکھیے۔ ہم تو ان کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں، ان کے ناچ گانے وہ جو بناتے ہیں ہم اس میں بیزی ہیں، ہم تو فیشن میں بیزی ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ، وہ ینگ آدمی، چھوٹی بیٹی تھی اس کی، زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، فیملی کے ساتھ، وائف بھی جرمن، وہ بھی جرمن۔ تو اس نے میرے سے جب بات چیت کی تو یہی بات اس نے بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح تھی۔ تو پھر میں نے اس کو یہ پوری آیتیں پڑھ کر سنایا، بتایا، قرآن کھول کر پڑھا میں نے اس کے سامنے، میں نے کہا وہ روح تھے، لیکن روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت جبرائیل کو بھی روح کہا۔ سورہ جو ہے شب قدر کے تعلق سے آتا نا، سورہ القدر میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھی روح کہا، تو وہ بھی اللہ کے بیٹے بن گئے۔ تو وہ بولا کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ بات سنا۔ بولا نہیں آپ پڑھیے قرآن۔ تو بولے عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے، تو میں نے کہا آدم علیہ السلام کو نہ والد تھے نہ والدہ تھے، وہ تو بڑے خدا ہو گئے، پھر ان کی بھی عبادت کرو پھر۔ تو وہ پھر بولنے لگا کہ نہیں آپ احمد دیدات کو پڑھتے ہیں، آپ ذاکر نائک کو پڑھتے ہیں، بولے شاید اس لیے آپ ایسے جوابات دے رہے، بولے فٹافٹ۔ میں نے کہا ہاں بالکل، میں احمد دیدات کو بھی پڑھا ہوں، میں نے ذاکر نائک کو بھی پڑھا ہوں، میں ان کے لیکچرز میں نے دیکھا ہوں، لیکن بات تو اپنی جگہ صحیح ہے نا، آپ مجھے ثابت کر کے بتائیے۔ وہ بولا کہ نہیں یہ بائبل جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، بولے یہ اللہ کا کلام ہے۔ بولا نہیں اللہ کے کلام میں غلطیاں نہیں ہوتی، تو بولے کیسی غلطی؟ بولا پہلے ہی بائبل کا آپ پارٹ نکالیے جینیسس، اس میں 11 نمبر کی 10 نمبر کی اس کی آپ ورس پنکتی دیکھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟
God created two lights, greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. मतलब ग्रेटर लाइट वो सूरज को बोलते हैं और लेसर लाइट चांद को बोलते हैं. तो ग्रेटर लाइट टू रूल द डे, सुबह की रोशनी सूरज की दिन को रोशन करने के लिए, लेसर लाइट टू रूल द नाइट. तो लेसर लाइट यानी मून को लाइट कहा गया है बाइबल में, जबकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है. साइंस बोलती है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान कहता है सूरज को कहता है वो सिराज वहाज. दो लफ्ज आए कुरान में सूरज के लिए. सिराज और वहाज दोनों का मीनिंग है खुद से जलने वाला, ल्यूमिनस, खुद से रोशनी पैदा करने वाला. और जहां भी कुरान में चांद का जिक्र आया है, नूर, मुनीर, कमर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है. और मुनीर कहते हैं दूसरों से चमकने वाला, रिफ्लेक्टेड लाइट. तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक है. आपके तो पहले ही चैप्टर में प्रॉब्लम आ गया, ऐसे तो और भी है. तो वो बोला कि आप मुझे और भी लिख कर दीजिए, मैं पूरे जवाबात आपको लाऊंगा. मतलब पहले का जवाब दीजिए. पहले वो खामोश हो गया. बोले हम हमारे बड़ों से बात करेंगे. बोला आप किससे बात कीजिए, मुझे कॉल कीजिए. आज तक कॉल नहीं आया उसका. मैंने नंबर दिया उसको, कहा पहले का जवाब दीजिए, बकिया सवालात मैं बाद में आपसे करूंगा. तो बाद में उसका नहीं आया. लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है, जिनको हक नहीं मानना रहता है. मेरी बात सारी सुना, सब किया, फिर अगले दिन किसी से बात किया उसने, फिर वो ABCD से शुरू करता है, बाइबल ऐसी है, वर्ड ऑफ गॉड है ये. हालांकि उसके पास जवाब नहीं है उसका जो मैंने सवाल किया. तो ये लोग बहुत ही चिपक के दावत का काम करते हैं, हालांकि उसको साबित हो चुका कि वो गलत थी बात जो उसके अंदर लिखी है. लेकिन वो देखिए आप, शैतान ने उनको कैसे गुमराही में लगा के रखा है. इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा ना, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हमको मग़ज़ूब से बचा, यानी यहूद जिन पर तेरा गज़ब हुआ. ज़ालिन से मुराद ईसाई हैं जो गुमराह हो गए. नबी को जानते हैं, नबी को पहचानते हैं, अंबियाओं को पढ़ते हैं, लेकिन गुमराह कैसे हो गए कि वापस नहीं आ सकते. लेकिन अक्सरियत उनकी बात कबूल भी करती है. सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस्लाम कबूल करने वाली जो कौम है वो ईसाई है, क्योंकि वो किताब को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो रूह से मुराद यहाँ पर यही कि अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो फूंक मारी, उससे जो है उनकी विलादत हुई और वो इस दुनिया में आए. ठीक है. तो ये चंद चीज़ें थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मामला क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें की तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ. ये उसी की यहाँ पर जो है डिटेल्स है. 4 किताबें इल्हामी हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील, ठीक है, और कुरान. कुरान को हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तौरात को वो लोग तौरा बोलते हैं, तौरा. ज़बूर को वो लोग बोलते हैं साम, PSALM, साम. और इंजील को वो लोग कहते हैं गॉस्पेल. ये तीनों मिलाकर बाइबल बनी है. ठीक है. तौरात और ज़बूर को वो कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट. क्या बोलते हैं वो? ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा. काम की चीज़ है, सुनिए, काम बाद में कहीं नहीं मिलेंगी आपको, और ना आप उसके लिए अलग से बैठेंगे. और जो इंजील है, जिस जो यानी गॉस्पेल, वो लोग उसको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं. न्यू टेस्टामेंट, टेस्टिमोनी, शहादत से. ठीक है. तो ओल्ड एंड न्यू इस तरह से उन्होंने बनाया. लेकिन आपको पता है ये सिर्फ 3 किताबें नहीं है, ऐसी 73 किताबें, ऐसी कई किताबें मिलाकर उन्होंने बनाया है. 73 बुक्स, जिसके बारे में मैंने पिछले बार आपको बताया था. उसमें इख्तिलाफ इतना ज़्यादा है, जिसमें का एक वर्जन अपने इंडिया में ज़्यादा चलता है, KJV, किंग जेम्स वर्जन, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताया था ना, किंग जेम्स कौन था, तो कैसे सिलेक्शन की उन्होंने. किंग जेम्स वर्जन हमारे पास चलता है. ऐसे और ये तो इसके अंदर 73 किताबें जो मैच नहीं होती, ऐसी और किताबें हैं जो सर अलग है और पैर अलग है. गुड न्यूज़ बाइबल है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल है, रोमन कैथोलिक बाइबल है जो सबसे डेंजर. उसमें तो इतनी बुरी बुरी चीज़ें कि पढ़ने को शर्म आएंगी इंसान को, बेहुदा चीज़ें. किंग जेम्स वर्जन है, उसमें भी बहुत सारी बुराइयां हैं. ठीक है. तो ऐसी कई बाइबल्स हैं, आप IRC की लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं. सारे बाइबल्स रखे हुए हैं, 18 डिफरेंट बाइबल्स, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर. तो इसके ताल्लुक़ से इमाम अबू
زرع دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. یہ روایتیں ہیں، اوتھینٹسٹی کتنی ہے پتہ نہیں اس کی. حضرت داؤد علیہ السلام پر 12 رمضان کو جو ہے زبور نازل ہوئی ہے. یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی 6 رمضان کو، تو اس کے 482 سال بعد، تقریباً 500 سال بعد نازل ہوئی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی. یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 24 رمضان المبارک کو یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا ہے. اس میں بھی اختلاف ہے الگ الگ، ٹھیک ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی. جب انجیل نازل ہوئی 30 سال کے تھے، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا آپ کی عمر 33 سال تھی، 33 ایئرس، اور اسی عمر میں آپ واپس آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے، پھر کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر کس نے الزام لگایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا، ان کو کراس پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بدل دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.